بے شک وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ جو دکھ تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ کوئی دکھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ تم نے جسے اول رکھنا ہوتا ہے تم اس تک آخر میں آتے ہو۔ جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہیں تب تم رب کے در پہ آتے ہو، اور جب تم واپس لوٹ آتے ہو تب وہ تمہیں دھتکارتا نہیں ہے بلکہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ وہ تمہیں توڑ کر تم میں داخل ہوتا ہے۔ جب سب اس دل سے نکل جاتے ہیں تب وہ اس میں بسیرا کر لیتا ہے، اور جس دل میں وہ رہتا ہے وہاں اداسی نہیں رہتی۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ بے حد و بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جسے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ بھاگو اپنی اپنی محبتوں کے پیچھے، جتنا بھاگ سکتے ہو سب بھاگو، آخر میں کچھ نہیں ہوگا۔ تھک جاؤ گے، گر جاؤ گے، رو دو گے، خدا کو یاد کرو گے، حالانکہ رب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے نامحرم کے پیچھے مت بھاگو، مت ملو، مت دیکھو۔ سنو جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر صورت ملے گا، جو تمہارا نہیں ہے اس کے پیچھے کتنا بھی بھاگو، خواری اور ذلت اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ملنے والا، اور جب وہ بہتر نہیں دیتا تو بہترین سے نوازتا ہے۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی، اور جو ہو نہیں سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ وہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے ٹیلنٹڈ فائٹر ہے، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، ہر انسان کی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ جیسے وہ وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت میں بھی گزر جانا ہے، اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا جس سے یہ ملا ہے، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کے وعدوں سے سچا کوئی نہیں، وہ تمہیں آزما رہا ہے ان سب کے ذریعے جو تمہارے دل کا سکون بن چکی ہیں۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو پھر اس کی نصیب کی ڈور میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تم اس کی رضا اور کرم پر شک نہ کرو، دعا کرتے جاؤ، وہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، حالات بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ تو تم پریشان نہ ہو اور اداس نہ ہونا، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے جاؤ، ہر لا حاصل ہو جائے گا۔ کبھی غور کیا ہے انسانوں سے ہم کتنی بلند آواز میں بات کرتے ہیں اور وہ پھر بھی ہمارے اصل جذبات نہیں سمجھ پاتے، اور اللہ سے ہم کتنی آہستہ سے بات کرتے ہیں اور وہ ہر لفظ کی تڑپ سمجھ لیتا ہے۔ جس طرح آگ پر پانی پھینکنے سے آگ بجھ جاتی ہے مگر اس کی رات ٹھنڈا ہونے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح زخم پر مرہم لگانے سے اس کی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے لیکن زخموں کو بھرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو،
کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے بندے، کتنا بھی جینا مشکل ہو تو رحم مانگ، حوصلہ مانگ، لیکن اپنے لیے موت یا عذاب نہ مانگ۔ ایسا وہ کرتے ہیں جنہیں مجھ پر یقین نہیں۔ میں تو پتھر میں بھی کیڑے کی مدد کرتا ہوں، تو پھر انسان ہے۔ جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے باتیں کرنے کی۔ اسے بتایا کریں آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اسے باتیں کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ اس سے کہیں کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دے، دعا کریں اس سے کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کوئی آپ کو ایک مرتبہ دھوکہ دے تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے، اور اگر آپ ایک انسان سے 2 مرتبہ دھوکہ کھاؤ تو یہ تمہارے لیے شرم کی بات ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ کسی سے بات کرتے وقت لفظوں کے استعمال اور اپنے انداز میں اتنا توازن رکھیں کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ بے شک وہ بہت مہربان ہے، وہ تو تمہاری معافی مانگنے پر تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بس اس پہ یقین کامل رکھو اور مایوسی کو کبھی پاس نہ آنے دو، اور اس کے کن کا انتظار صبر سے کرو۔ پھر دیکھو کیسے وہ تمہارے دلوں کو روشن کر دے گا اور تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ ایک خوبصورت دل 1000 چہروں سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔